اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ یہ معراج کیا ہے؟ یہ عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بلندی، سیڑھیاں چڑھنا، اوپر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج کرائی، اپنے قرب میں بلایا۔ یہ معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا؟ اللہ کے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ اسلام فرمائیں، اعلان نبوت فرمائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، بہت سے مخالف ہو گئے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ برابر فرماتے رہتے۔ ایک دن کا واقعہ تو یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پتھروں سے مارا، لوگوں نے گالیاں دی، جادوگر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، معاذ اللہ کیا کیا کہا۔ اللہ کے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرضی کی، مولا تیرے بندے مجھے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کوئی کچھ بھی کہے، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ، میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں، تو مجھے رب العالمین کہہ، میں تجھے رحمت للعالمین کہوں، تو مجھے رؤوف کہے، میں تجھے رحیم کہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ انسان کچھ کہے نہ کہے، انسان تیری بات سنے نہ سنے، اے محبوب تبلیغ کرتے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمائی رہے تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 5 دن گزرا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بہت غمزدہ، بہت غمگین ہوئے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس پر، قلب اطہر پر اتنا غم لگا کہ اتنے دن سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ہلکا بہوش اسلام نہ ہوا، کسی نے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غم کے حالت میں اپنی چچی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہوئے، چادر تطہیر اوڑھ کر سو گئے۔ وہ سوتے کیا نبی کبھی سوتا نہیں کہ آنکھیں لگی ہیں، دل بیدار ہے، سوتے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلووں پہ ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح غمگین ہونا پروردگار عالم کو پسند نہ آیا۔ جبریل کو حکم دیا، اے جبریل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آئے۔ عادت بارگاہ مصطفیٰ دے اور ادب بارگاہ مصطفیٰ کا کیا ہوتا ہے، جبریل سے پوچھے۔ جبریل علیہ السلام جس وقت حضرت ہانی کے گھر میں آئے تو اس وقت اللہ کے بھی صاحب الاوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ آپ نے دیکھا نبی آخر الزمان چادر تطہیر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل نے بارگاہ ربی میں عرض کی، مولا تیرا حبیب تو سو رہا ہے، کیسے جگائیں؟ بلائیں گے، آواز دیں گے، بے ادبی ہوگی۔ مولا نے عرض کیا، رب نے فرمایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اپنی کافوری ہونٹ کو میرے محبوب کے قدموں پہ رکھ دے، میرے محبوب کے تلوں پر رکھ دے، جب ٹھنڈک پہنچے گی، آنکھیں بیدار ہوں گی، پیغام دے دینا۔ اللہ کے حبیب صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بیدار ہوئی کافوری ہونٹوں کے رگڑنے سے، مس کرنے سے۔ حضرت جبریل نے پیغام دیا، یا رسول اللہ میں براق لایا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اشتیاق فرما رہا ہے آپ کی دیدار کا، اب چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری مسرت و شادمانی کے ساتھ اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جنت سے پانی لائے تھے، اور اس کے بعد میں اس براق پر سوار ہوئی جبریل علیہ السلام ادھر، میکائیل علیہ السلام ادھر، اسرافیل علیہ السلام ادھر، اسرائیل علیہ السلام ادھر، 50,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں درود و سلام کے نغمات پڑھتے ہوئے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک یہ جماعت پہنچی۔ مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد انبیاء صادقین کی جماعت پہلے سے وہاں موجود تھی۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ ابھی شہرائے عرب کے شہزادے آئیں گے، آمنہ کے لال آئیں گے، روحی فدا جناب محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہی مصلی امامت پر جائے گا۔ آدم علیہ السلام پہلے، حضرت شیش علیہ السلام پہلے،
زکریا علیہ السلام پہلے، یحییٰ علیہ السلام پہلے، نوح علیہ السلام پہلے، یعقوب علیہ السلام پہلے، اسماعیل علیہ السلام پہلے، ابراہیم علیہ السلام پہلے، موسیٰ علیہ السلام پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے، سب انبیاء صالحین کی جماعت پوری موجود ہے، لیکن کسی نے مصلی امامت پر جانے کی ہمت نہ کی۔ اللہ کے حبیب صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی امامت خالی۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا، آدم علیہ السلام پہلے ہیں تو ان کو مصلی امامت پر بڑھ جانا چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے بنے ہیں، لیکن هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے حبیب پہلے بھی ہیں، بعد آخر، پہلے بھی ہیں، آخر میں بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں، وہ باطن بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر ایک بات اور میں رک کر آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں کہ جو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سربار معاذ اللہ کے نبی صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ معراج شریف میں جانے کے بعد مسجد اقصی میں انبیاء صالحین کی جماعت موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے حرام قرار دیا زمین کو کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جب معراج کے لیے میں جا رہا تھا تو ادھر تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھا موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں جماعت کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ اب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدس نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشگی کے لیے زندگی عطا فرماتے ہیں، آنے واحد کے لیے انہیں موت آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی موت ہمیشگی کے لیے مر جاتی ہے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اس کے بعد پھر بغار پر سوار ہوئے، آسمانی دنیا کی طرف آپ نے سفر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری اتنی شاندار تھی، اتنی جاندار تھی، اتنی نایاب سواری تھی، یہ وہی سواری ہے کہ جنت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا، تمام براقوں کا دیکھنا کہ ہنسنا کھلکھلانا، لیکن ایک براق ہے جو رو رہا، اس پر جبریل نے جب اپنا نوری مبارک دستے مبارک رکھا تو اور فرمایا کیوں تو رو رہا ہے، کیوں تو رو رہا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، جنت کے باغات و محلات سجا دیے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیا گیا ہے، آب رحمت کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہے، ہر جگہ جنت کو سجا دی گئی ہے، آسمانوں پر ٹوٹنے لگا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، ستویں، اور مکہ پر جائیں گے، رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن و پھول گلزار نور کے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دھوم فرشتوں میں مچی ہوئی، اور گرمان میں مچی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے، تیرا مکان ہے۔ کہتے ہیں عرش پہ تاجا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ قربا دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داستان، اور آپ کے نغمات و آیات گائے جا رہے ہیں، آپ کے نام کے گیت گائے جا رہے ہیں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ کے نغمات سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی بات کر رہا تھا میں، سواری اتنی شاندار جاندار نایاب سواری وہی براق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لایا گیا تھا، جو جبریل نے بتایا تھا یا رسول اللہ، اس نے کہا تھا کہ کوئی محبوب کو رو کر منا لیتا ہے، کوئی محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے۔ سب ہنس رہے تھے تو اس وقت میں رو رہا تھا، اس لیے رو رہا تھا کہ شاید میرا رونا بارگاہ مصطفیٰ میں پسند آ جائے، اس سے عرب کے شہزادے آمنہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواری بننے کا موقع مل جائے اور شرف حاصل ہو جائے، مجھے تو سو مل گیا، میں رو کر اپنے محبوب کو منا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے
جو ہے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، اور اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا آیا، جبریل علیہ السلام بھی رک گئے، وہاں پر براق بھی جواب دے گیا، وہاں پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، تم مجھے گھر سے لے کر آئے پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اب یہاں میں رک کر بتا دوں کہ ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کا ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے آسمان پر ہونا، اور اس طریقے سے انبیاء صالحین کی جماعتوں کا ہونا، اور اس کے بعد میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہاں پر رک جانا سدرۃ المنتہا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل سب جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم تم آگے ہو، اب تو ہمارے ساتھ چلو، براق بھی نہیں چل رہا ہے، کم از کم تم چلو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری یہی حد ہے، اگر یہ اکثر برتر موئے پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں اس سے ایک بال بھی آگے بڑھ گیا تو میرے سارے نوری پر خشیت جلال ربانی سے جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جس وقت میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ اے خلیل بتاؤ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبریل بتا اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی امت بروز حشر کو اسراء سے گزرے مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے۔ اللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کہیں فراموش نہیں فرمایا، آپ کو عرش پر نبی نے یاد کیا، فرش پر نبی نے یاد کیا، گھر میں نبی نے یاد کیا، باہر نبی نے یاد کیا، جنت و خلوت میں نبی نے یاد کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ اور حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو لہد انور میں اتارا تھا، کان لگا کر سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت رب صلی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں زبان مقدس سے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم گنہگار امت کو مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں فراموش نہیں فرمایا، وقت بارکہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور یہ جو ذکر جو ہے نا کہیں دنا فتد اللہ کعبہ قوسین کا ذکر ہے، اس کے بعد میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آوازیں آنے لگی، ادنو منی ادنو منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حجاب 50,000 سال کا، ایک حجاب 50,000 سال کا، اتنا موٹا پردہ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خشیت ربانی سے آگے بڑھتا آگے بڑھتا آگے بڑھتا آگے بڑھتا، آواز جو میں آگے بڑھتا وہ آواز اور قریب آتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور براق نے ساتھ چھوڑ دیا، وہاں پر رف آپ کے لیے لایا گیا تھا اور سواری کے لیے، اب رف پر مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جا رہے ہیں۔ یہ رف کھچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کی سواری مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سدرۃ المنتہا سے آگے۔ سدرۃ المنتہا اس جگہ کا نام ہے، وہاں ایک بیل کا درخت ہے، اسی کا نام صدرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں رب کے اتنے قرب میں پہنچ گیا، اتنے قریب پہنچ گیا، اتنے قریب پہنچا کہ ایک نیزے کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم، ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن مقدس کا فرماتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، نہ آنکھیں جھپکی اور نہ اونگ آئی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی شکل میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو اچھی شکل میں دیکھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے چلے، آپ کو 50 وقت کی نمازیں دی گئی، 6 مہینے کا روزہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ملنا، موسیٰ علیہ السلام کا کم کروانا، پھر 5، اس کے بعد پھر 5 کم کرنا، پھر 5 کم کرنا، پھر 5 کم کرنا، پھر 5 کم، لاسٹ میں 5 بچنا۔ اللہ کے حبیب صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی میں اب نہیں جا سکتا، مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اب شرم آتی ہے، بار بار جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار مصطفیٰ کائنات علیہ السلام کا بھیجنا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یا موسیٰ علیہ السلام کی چاہت کیا چیز کہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی چاہت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جلوے رب کے دیکھے تھے، اب وہی جلوے دوبارہ دیکھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے
اور رب کا دیدار کر کے 5 وقت نماز کم کرا کے واپس آنا۔ موسیٰ علیہ السلام تازہ جلوہ رب تبارک و تعالیٰ کا مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھے۔ یہ خواہش تھی